السلام علیکم کلاس 6۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک نکال لیجئے، اور اس بک سے آج ہم سب پڑھیں گے چیپٹر نمبر 8، غرور کا سر نیچا۔ تو آپ سبھی بچوں کی بک کھل گئی ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب کا لفظ عربی ہے، اس کے معنی عربی زبان میں 3 ہیں: مالک اور آقا، پالنے اور پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا۔ تیسرا حاکم مدبر اور منتظم۔ اللہ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی لائن ہوتی ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو قرآن شریف جو ہے اللہ کی تعریف سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اور رب کے جو لفظ ہے وہ عربی ہے، اور اس کے معنی عربی زبان میں 3 ہیں۔ پہلا تو مالک اور آقا، جو کہ اور دوسرا ہے پالنے اور پرورش کرنے والا، تیسرا حاکم مدبر اور منتظم۔ تو اللہ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، یعنی کہ کوئی بھی معنی آپ لوگ اٹھا لیجئے، کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی لفظ اٹھا لیجئے، اللہ ہے، خدا ہے، رب ہے، ٹھیک ہے، رب العزت ہے، جو بھی ہے سب کے معنی ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہی دنیا کو بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، ہم سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بچوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے۔ اس نے ہر وہ چیز بنائی ہے جو زمین کے اوپر، زمین پر اور زمین کے نیچے ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ اس کی مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دینے والا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ اکیلا ہی پالنے اور پرورش کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو تمام جہانوں کا خالق ہے، یعنی کہ پوری دنیا کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ہی ہر وہ چیز بنائی ہے جو زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور زمین پر ہے، یعنی زمین پر کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، اللہ کی مخلوق ساری زمین پر ہی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے ہی آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دینے والا اللہ ہی ہے، یعنی ہم سب کو جس چیز کی کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے سوائے کسی میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کچھ دے سکے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی ہر ضرورت کو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، اور اللہ اکیلا ہی پالنے اور پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اکیلا ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ یکتا ہی ہے، اسے ہر چیز کا پورا علم ہے، وہ علیم ہے۔ زمین پر اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ کو اس کی پوری جانکاری ہے۔ زمین پر پیڑ کا ایک پتا بھی گرتا ہے، اس کی بھی جانکاری اللہ کو ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں سے باخبر ہے جنہیں ہم ظاہر کرتے ہیں، اور وہ ان تمام باتوں سے بھی باخبر ہے جنہیں ہم چھپا کر کرتے ہیں۔ ہم رات کے گھٹ اندھیرے میں چلیں یا دن کی روشنی میں چلیں، اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ہر چیز کا پورا علم ہوتا ہے۔ زمین پہ اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ کو اس کی پوری جانکاری ہے۔ زمین پر پیڑ کا ایک پتا بھی گرتا ہے نا، تو اس کی جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ ہم سب کے دلوں میں کیا چلتا ہے وہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہیں، مگر ہمارا اللہ سب جانتا ہے۔ ہم اگر اندھیرے میں چلے، اجالے میں چلے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کی نظر ہمیشہ اپنے بندوں پہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کیجئے تو اس کو نیک کیجئے، نیک کام کو کیجئے، برے کاموں سے بچیے، گناہوں سے بچیے، کیونکہ اللہ کی نظر ہمیشہ آپ پر ہے، اور اللہ کو ہر چیز سے خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اللہ سب جانتا ہے۔ قرآن کریم ایک قصہ بیان کرتا ہے کہ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ نقدی رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی کہ قرآن کریم میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 شخص تھے، تو ان دونوں کو اللہ نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک شخص کو انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، درختوں کی باڑ لگا دی گئی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی گئی۔ دونوں باغ جو تھے بہت پھولے پھلے، ان میں اچھی خاصی کھیتی باڑی ہوئی، ٹھیک ہے، ان سے پھل پھول سب اگے اور باغوں کے اندر ایک نہر بھی جاری کر دی گئی تھی جس سے پانی کی کمی نہ محسوس ہو اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر جس انسان کے شخص کے حصے میں یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈالی تھی، تو یہ جب ساری نعمتیں اسے مل گئی تو ایک دن وہ اپنے ہمسائے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ نقدی رکھتا ہوں، یعنی کہ تم سے زیادہ میں امیر ہوں، تم سے زیادہ میرے پاس پیسے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر، یعنی کہ نفس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے انسان کو، کبھی غرور کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں غرور آ گیا تھا، اتنا سب کچھ اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو وہ کنٹرول نہ کر سکا، اسے غرور، اسے گھمنڈ آ گیا ان سب کا کہ میں تو بہت امیر ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے حق میں ظالموں والے کام کر لیے نا، کہ کہنے لگا کہ وہ جتنی بھی دولت میرے پاس ہے وہ مجھے کبھی لگتا نہیں کہ ختم ہو پائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور اگر کبھی اللہ نے مجھ سے میرا دن پلٹا بھی تو اس سے بہتر آ جائے گا۔ ابھی جو میرے دن ہیں اچھے دن ہیں تو اس کو یقین اس بات کا تھا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے وقت پلٹا بھی بدلا تو میرا اور بھی اچھا دن آ جائے گا میری زندگی میں۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی لاگت پر ہاتھ مالتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ یعنی کہ اس کے غرور کی باتیں سن کر اس کے دوست نے کیا کہا کہ
تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے بہت کچھ شریک کر دیا نا، اس نے سب سے بڑھ کے تو غرور کر دیا، جو کہ سب سے غلط ہے، جو کہ اللہ کو سب سے ناپسند کیا ہے؟ انسان کا غرور، انسان کا تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ اللہ تمہیں تو اپنے باغ کی مطلب اتنا زیادہ پھل پھول ہوا، تو یہ سب دیکھ کے تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم مطلب غرور کرے، گھمنڈ کر رہے ہو کہ کبھی یہ سب ختم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی تمہارا یہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پل میں چاہے تو سب بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہی سب تھا، تو اس نے یہ ساری باتیں کہی اور آخرکار ایک دن ایسا ہوا کہ ہاں اس کا پورا باغ جو تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت اس کے کھیت پہ اتار دی، اس کے باغ پہ اتار دی کہ سب تہس نہس ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ مطلب اس آفت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا، بہت طاقتور سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ کبھی بھی اس کے پاس نہ دولت ختم ہوگی نہ یہ باغ ختم ہوں گے۔ آخرکار سب ختم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا سب کچھ۔ تو آخرکار اسے یقین ہو گیا کہ کارسازی کا اختیار جو ہے صرف خدا برحق ہی کے لیے ہے، اور انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انعام دیتے ہیں وہ وہی سب سے بہتر ہوتا ہے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ جو انجام دکھاتے ہیں وہ سب سے بخیر ہوتا ہے، اور جو انعام دیتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور ہم سب کو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب دو آدمی باتیں کرتے ہیں، تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ اللہ سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ جب باغوں کا گھمنڈی مالک اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، اللہ اس کی باتوں کو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے اسے سزا دے دی۔ کیا خوب کہا ہے، غرور کا سر نیچا۔ یعنی کہ جب دونوں دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے تو جب یہ دو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کبھی بھی اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ کو بری لگ جائے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ اب اس کے گھمنڈ غرور کی باتیں سن کر اللہ کو مطلب برا لگا، اور اللہ نے اسے اس کا وہ پھل دیا، اور اس کو مطلب دکھا دیا کہ ہاں غرور جو ہے تو اس کا سر نیچا ہی رہتا ہے، اور اللہ کو یہ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو مطلب مجبور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اچھے اعمال کرتے رہیے، اللہ کو خوش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دیں گے، اور آپ کے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے طلبہ، اچھی طرح یاد کر لو، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اس کے لیے برابر ہیں۔ ہمیں اپنے آقا رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہر کرنا چاہیے۔ ہم سب اس کے دست نگر ہیں۔ اللہ کو ہمارا بیجا غرور اور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اپنے وجود کے لیے ہم اپنے رب کے مرہون منت ہیں، پھر ہم شیخی کیوں بگھاریں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں تو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم سب اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چھوٹا بڑا، کالا گورا، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں، اور ہمیں اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہر کرنا چاہیے۔ جو مانگنا اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور عطا کرے یا نہ کرے آپ شکر ادا کیجیے۔ آپ صحیح سلامت ہیں، اپنے گھر اپنے پریوار میں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ سب پر بنا ہوا ہے، تو ان سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو آپ سب نظر انداز کر دیتے ہیں، تو نظر انداز کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اور غرور کبھی نہ کیجیے، کیونکہ غرور کا زور تو اللہ تعالیٰ توڑ ہی دیتے ہیں۔ کسی بھی بات کا غرور نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج آپ دنیا میں ہیں، اللہ نے چاہا جب تک آپ رہیں گے، نیک کاموں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، تو آپ لوگ عبادت کرتے رہیے، نیک کام کرتے رہیے بچوں۔ اور یہ سبق ہو گیا کمپلیٹ، اس کی ایکسرسائز آپ لوگ خود کر لیجیے گا۔ ماشاء اللہ سے کلاس 6 کے بچے ہیں، بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو سبق کو آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھ لیا ہے، تو پھر ایکسرسائز آپ لوگ اچھے سے کر سکتے ہیں بآسانی۔
तो अब बच्चों इस सबक से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि गुरूर कभी नहीं करना है, ठीक है। गुरूर और घमंड अपने अंदर आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दीजिएगा। अल्लाह से ये दुआ करते रहिए, फरियाद करते रहिए कि अल्लाह ताला हम सब के हक़ में जो बेहतर हो उसे ही करें, ठीक है, और गुरूर हम सब के आने के पहले ही उसे ख़त्म कर दें। तो ये सबक पूरा हो गया है, आगे के सबक जो है हम सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।